السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا قبول ہونے کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک پروردگار عالم اپنے بندے کو کس وقت کیا ہے اس کی نظر عنایت قریب رہتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کے قریب کب ہوتی ہے۔ اگر بندہ دعا کر رہا ہے، اپنے کاروبار کو لے کر دعا کر رہا ہے، اپنے بزنس کو لے کر دعا کر رہا ہے، اپنے گھر کی تکلیف کو، گھر میں طرح طرح کی پریشانی آ رہی ہے، گھر میں کیا ہے طرح طرح کی گھر کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے، گھر میں سب لوگ بیمار پڑے ہیں، تو اور گھر میں کیا ہے برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں خیر و برکت ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، گھر میں غریبی آ رہی ہے۔ تو دیکھیے، اگر ایسے وقت میں ایسی کنڈیشن میں آپ پھنس جائیں کہ آپ کے کاروبار میں بھی دقت آ رہی ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کو کرنا کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کس وقت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اپنے ہاتھ کس وقت پھیلانے ہیں، اللہ سے کس وقت آپ کو سوال کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ تنہا ہو اور رات کا عالم ہو، رات کے وقت میں جب بندہ تنہائی کے عالم میں اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک رات کی دعا کو رد نہیں بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ جب بندہ رات میں تنہا اپنے رب سے سوال کرتا ہے نا، اپنے رب سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کی جھولی کو خالی نہیں بلکہ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ تو رات کا وقت ہوتا ہے جو دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی کیا ہے، جب آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں، آپ کسی بڑی تکلیف میں آپ پھنس جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دعا کرنا ہے، تو دعا کرنے کا صحیح وقت رات کا ہوتا ہے۔ جب بندہ رات کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، پریشانی ہر کسی کے اوپر آتی ہے، مصیبتیں ہر کسی کے اوپر آتی ہے، لیکن بندے کا کام برداشت کرنا ہے، بندے کا کام کیا ہے، اسے سہنا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کی آزمائش لیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے۔ میرا بندہ، اگر میں تکلیف دے رہا ہوں تو میرا بندہ اپنی زبان سے شکایت تو نہیں کرے گا، اپنی زبان سے شکوہ گلا تو نہیں کرے گا۔ اللہ پاک مصیبتیں دے کر آزماتا ہے۔ کبھی اللہ پاک کیا ہے، مال کو چھین کر آزماتا ہے، کبھی اللہ پاک اولاد کو لے کر آزماتا ہے۔ تو طرح طرح کی بندے پر آزمائش آتی ہے، لیکن بندہ اگر صبر کر لیتا ہے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، کیا ہے، آپ کے اوپر اگر پریشانی مصیبتیں آ رہی ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ تو خود فرماتا ہے، اگر آپ کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری بارگاہ میں آؤ اور دعا مانگو، میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں، میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیا ہے، رات میں مصلی بچھائیں اپنے گھر میں اور تنہا بیٹھ جائیں کمرے کے اندر، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں 2 آنسو گرا دو، صرف 2 آنسو گرا دو۔ یہ 2 آنسو آپ کے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ قسم خدا کی، اگر آپ کی آنکھوں سے صرف 2 آنسو گر گئے نا، تو یہ کیا ہے، آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے اور مرنے کے بعد آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اپنے گھر میں کیا ہے مصلی بچھانا ہے کمرے کے اندر، اور تنہا آپ کو بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، مولا پاک پروردگار عالم، تو نے میرے اوپر کیا ہے پریشانی بھیجی ہے، تو نے میرے اوپر تکلیف دی ہے، مجھے تکلیف دی ہے، تو اس کو دور کرنے والا بھی تو ہے، اس کو کیا ہے، اس کو ٹالنے والا بھی تو ہی ہے۔ اللہ پاک میری مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ پاک میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے رب کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑے گا، آپ کے ہاتھ نیچے آئیں گے، اور رات کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں آپ کی دعا ہوگی، اللہ پاک کیا ہے آپ کی دعا کو رد نہیں بلکہ قبول کر لے گا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے اوپر پریشانی آ رہی ہے، کیسی بھی پریشانی آ رہی ہے،
تو رات کے عالم میں تنہائی میں دعا کر لیں، اللہ پاک جلدی قبول کر لیتا ہے۔ بندہ جب تنہائی میں دعا کرتا ہے تو اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، اس کے دل سے بالکل کیا ہے سچی دعا نکلتی ہے، اللہ پاک اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو تنہائی میں تنہا بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔